میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یاد رہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ نیتیں اچھی زیادہ تعداد میں کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین اس اجتماع میں شرکت کریں اچھی نیتوں کے ساتھ۔ شوال المکرم میں بخاری شریف مرتب کرنے والے حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اور اسی شوال المکرم کے مہینے میں آپ کا عرس مبارک بھی ہے، آپ کا یوم وصال بھی شوال المکرم، یکم شوال کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ہم بھی مدنی پھول چنتے ہیں۔ اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی جب یاد کی جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کی سیرت بیان کی جائے، سنی جائے، ان کی عبادات اور ان کی علم دین سیکھنے سکھانے کی کوششوں کی بات کی جائے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق عبادت کیسا تھا؟ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسانوں کو بھی جنوں کو بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق عبادت کیسا تھا؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے بعض شاگرد اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے آپ کو دعوت پر بلایا، آپ تشریف لے گئے، نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز پڑھی، پھر نوافل پڑھنا شروع کر دی۔ جب فارغ ہوئے تو قمیض کا، اپنے مبارک کرتے کا کنارہ اٹھا کر کسی سے کہا، دیکھو میری قمیض کے اندر کیا ہے؟ دیکھا تو ایک زہریلا کیڑا تھا، اور اس زہریلے کیڑے نے 16 یا 17 مقامات پر امام بخاری کو کاٹا تھا، ڈنک مارا تھا۔ امام بخاری کا مبارک جسم سوج گیا تھا، سویلنگ ہو گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ جب اس کیڑے نے آپ کو کاٹا، پہلی مرتبہ ہی کاٹا، تو آپ نماز سے باہر ہو جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ، میں نے ایک قرآن پاک کی سورت شروع کر رکھی تھی، دل نے چاہا
کہ جب تک وہ سورت مکمل نہ ہو جائے میں سلام نہیں پھیروں گا. کیسا ذوق عبادت ہے، کیسی نماز ہے کہ زہریلا کیڑا کرتے میں گھس گیا اور پے در پہ اس نے 16-17 مرتبہ کاٹا، مگر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یاد الہی میں مست و محو ہے، تلاوت قرآن میں مگن ہے، اور کیا ارادہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں سورت پوری نہیں کر لوں گا سلام نہیں پھیروں گا. سبحان اللہ. کیسے عاشق قرآن تھے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، کیسا ذوق و شوق تھا عبادت کا. اور ہماری نمازیں کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوتی ہیں ہم جانتے ہی. ناظرین بھی غور کریں، حاضرین بھی غور کریں. اللہ پاک ہمیں بھی نمازوں کا، تلاوت کا ذوق شوق نصیب فرما دے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، صدا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. آمین. تو قرآن پاک کے بعد جو سب سے مستند کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف، اور اس کو مرتب کرنے والے حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عاشق قرآن تھے اور عبادت کا ذوق رکھنے والے تھے. آپ کی ولادت کب ہوئی؟ 13 شوال 194 سنہ ہجری، دن تھا جمعے کا، نماز عصر کے وقت. نام آپ کا ہے محمد اور کنیت ہے ابو عبداللہ. امام بخاری کے جو پردادا تھے وہ کاشتکاری کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں حاکم بخارا کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا. امام بخاری نے عمر کتنی پائی؟ 62 سال، 62 ایئرز، اور 256 سنہ ہجری میں یکم شوال یعنی میٹھی عید کے دن بیماری کی حالت میں آپ نے وصال فرمایا. اور سمرقند کی ایک بستی خرتنگ میں آپ کا مزار پر انوار بنا ہوا ہے. آپ کے القابات کیا ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے امیر المؤمنین فی الحدیث. کسی اچھے کام کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے نا اسے کہتے ہیں لقب. امام بخاری کا ایک لقب ہے حافظ الحدیث، ایک لقب ہے مفتی، ایک لقب ہے حبر الاسلام. امام بخاری نے کتنے استادوں سے، ٹیچر سے استفادہ کیا. اس کی تعداد ہے 1080. آپ کے شاگرد کتنے امام بخاری کے؟ یہ بھی سن لیجئے. امام بخاری نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے شاگرد جو محدث تھے
ان کی تعداد تھی 90,000. کیا شان ہے امام بخاری کی. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بھی عالم تھے اور بزرگ تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہتے تھے، اور بڑے مقبول الدعا بزرگ تھے. امام بخاری کے والد ایسے بزرگ تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کیا دعا کرتے تھے. ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، مگر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میری سب دعائیں دنیا ہی میں نہ قبول کر لے، کچھ آخرت کے لیے رہنے دے. ہم تو دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں نا، اور یہ دعائیں قبول ہونے پر پریشان ہو رہے ہیں کہ میری یا اللہ ساری دعائیں قبول نہ ہو جائیں دنیا میں ہی، کچھ آخرت کے لیے بھی باقی رہیں. اللہ اکبر، کیسی مدنی سوچ تھی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حلال کھانے کے پابند تھے. حرام تو کیا ان کو متوجہ کرتا، شک والی چیزوں سے بھی بچتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان والدہ ماجدہ کی دعا کی کیا برکتیں لی، یہ سنیے. والد کا انتقال ہوا تو اب ذمہ داری آ گئی والدہ پر. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں بلائنڈ ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، بینائی جاتی رہی تھی. والدہ کو بڑا صدمہ ہوا. ماں ہوتی، گڑ گڑا کر دعائیں اپنے لال کے لیے ماں کیا کرتی. ایک رات امام بخاری کی والدہ سوئیں تو قسمت جاگ گئی، دل کی آنکھیں روشن ہو گئیں. کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں. فرما رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کی بینائی کی واپسی کے لیے دعائیں مانگتی رہی ہیں. مبارک ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. اللہ پاک نے آپ کے بیٹے کی بینائی بحال فرما دی. جب صبح ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آئیز، آپ کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں. سبحان اللہ. ماں کی دعاؤں میں تاثیر دیکھی، ماں کی دعاؤں میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ پاک نے ماں کی دعا کی برکت سے امام بخاری کی آنکھیں روشن فرمائیں. تو کیسا ہی معاملہ ہو جائے، کیسی ہی پرابلم ہو جائے، تنگ دستی، بیماری، ناچاکی، قرضے داری، بے اولادی، اولاد تنگ کرتی ہے، کہے سنے میں نہیں ہے، پڑوسی تنگ کرتے ہیں، نوکری نہیں لگتی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. امام بخاری کی بینائی ماں کی دعا کی برکت سے بحال ہوئی. اور یہ بھی پتا چلا کہ ماں کی دعائیں لینی چاہیے، یعنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ایسا برتاؤ کریں، ایسا رویہ اور بیہیویئر اختیار کریں کہ ماں دعا دے دے. ماں کی دعا
تو انشاءاللہ دو جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ماں جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ پاک اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اور ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ ماں وہ مہربان ہستی ہے جو اولاد کے لیے رو رو کر دعا کرتی ہے۔ کوئی ہے ایسا بھائی جو ہماری خاطر رو رو کر دعائیں کرتا ہو؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی، پیر و مرشد دعائیں کرتے ہیں، ورنہ کون ہے کہ ہمارے جو ہم نے فرینڈ بنا رکھے ہیں، دوست بنا رکھے ہیں سوشل میڈیا پر، اور طرح طرح کے انداز سے اسکول میں، کالج میں، محلے میں، کاروبار میں دوست بنا رکھے ہیں، اس کی خاطر ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے؟ کیا یہ ایسے دعائیں کرتے ہیں؟ ماں یہ رو رو کر دعا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، سبحان اللہ۔ ماں دعا کرتی ہے اور اس کی دعا کی برکت سے اللہ پاک بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ماں کی دعا کی برکت، سبحان اللہ، ماں کی دعا رب کریم کا فرما بردار بنا دیتی ہے۔ ماں کی دعا برائیوں سے بچاتی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کو بلند مقام دلاتی ہے، یہاں تک کہ ولایت عطا کر دیتی ہے۔ ماں دعا کرتی ہے، اللہ کرم فرماتا ہے اور ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ ماں کی دعا سبحان اللہ مقدر سنوار دیتی ہے۔ ماں کی دعا کامیابیاں دلاتی ہے۔ ماں کی دعا اللہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ ماں کی دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ماں کی دعا مصیبتیں ٹال دیتی ہے۔ ماں کی دعا آزمائشوں کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین بالخصوص ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ہم راضی رکھیں، یہ ہمارے لیے دعا کریں، انشاءاللہ بیڑا پار۔ کتنی پیاری بات کسی نے کہی شعر میں، ماں تے پیو نے دوویں سجنا رب دا مٹھا میوہ ماں باپ کیا ہیں؟ یہ دونوں اے میرے پیارے یہ اللہ کی طرف سے میٹھا میٹھا پھل ملا ہے ماں باپ کی صورت میں۔ ماں تے پیو نے دوویں سجنا رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت جانا ہوئے کرے دعاں دی سیوا۔ جس نے جنت میں جانا ہے، جو چاہتا میں جنت میں داخل ہو جاؤں رب کی رحمت سے، تو وہ سیوا کرے، ماں کی باپ کی خدمت کرے۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی اہمیت، قدر و منزلت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمندری گنبد رسالہ پڑھیں امیر اہل سنت کا، پتہ چلے ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی روشن ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کی دعاؤں کی برکت سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث حاصل کرنے کے لیے بہت سفر کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی اشاعت کے لیے آپ نے گھر بار چھوڑا، بہت سفر کیے، اللہ اکبر، اور بہت جلد
اپنی صلاحیتوں کو منوایا. آپ کی عمر 10 سال تھی اور ضروری تعلیم حاصل کر لی تو علم حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور بخارا شہر میں علم حدیث پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہو گئے. 16 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے بڑے بھائی اور والدہ حج کے لیے گئے تو آپ بھی ساتھ گئے حرمین شریفین مکے مدینے میں. ماں اور بھائی تو حج کر کے واپس آ گئے مگر آپ وہیں ٹھہر گئے اور فقط 18 سال کی عمر میں آپ نے وہیں ایک کتاب لکھی. اللہ والوں کا بچپن، اللہ والوں کا لڑکپن، اللہ والوں کی جوانی، سب کے سب ادوار اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے گزرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 سال 6 ایئرز حجاز مقدس میں گزارے. حجاز مقدس کسے کہتے ہیں؟ مکہ، مدینہ اور طائف، یہ جو ایریا ہے اسے کہتے ہیں حجاز. حجاز مقدس. آپ نے ملک شام کا بھی سفر کیا، مصر کا بھی سفر کیا اور بصرے کا سفر کیا، کوفے کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا. ہمارے سفر ہوتے ہیں ڈگری کے لیے، ہمارے سفر ہوتے ہیں کھیل کود کے لیے، ہمارے سفر ہوتے ہیں سیاحت کے لیے. اللہ والوں کے ہوتے ہیں دین سیکھنے سکھانے کے لیے. ہمارے سفر ہوتے ہیں دولت کے لیے، شہرت کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے. اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، بعض دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، بڑا خرچہ کر کے جاتے ہیں. شوق لے جاتا ہے ان کو. اور اللہ کے نیک بندوں کو ان کا شوق، علم سیکھنے کا شوق، علم سکھانے کا شوق، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پہنچانے کا شوق شہروں میں لے کر جاتا ہے، ملکوں میں لے کر جاتا ہے. اللہ پاک ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی توفیق دے اور ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں 12 ماہ کا سفر کریں، 1 ماہ کا سفر کریں، 12 دن کا سفر کریں، 3 دن کا سفر کریں اور علم دین سیکھیں سکھائیں. کتنے علاقے ہیں، کتنے دیہات ہیں، کتنے گوٹھ ہیں جہاں پر مسلمان نماز پڑھنا نہیں جانتے. کتنے مسلمان ہیں انہیں کلمہ طیبہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا. تو ہم مدنی قافلوں میں جب سفر کریں گے، دور دراز کے علاقوں میں جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہم بھی سیکھیں گے. ان کے پاس جا کر ہم نیکی کی دعوت دیں گے اور انہیں مسجد میں لے کر آئیں گے، رب کی بارگاہ میں جھکیں گے اور ان کو بھی جھکائیں گے انشاءاللہ عز و جل. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے قوت حافظہ کی نعمت سے سرفراز کیا تھا. آپ کی جو میموری جو تھی نا، قوت حافظہ، قوت یادداشت بہت مضبوط تھی. اللہ اکبر. شاندار ذہانت. ہزاروں حدیثیں آپ نے یاد کر لی تھی، محفوظ کر لی تھی. ایک مرتبہ ایک شہر جس کا نام بلخ، اس میں آپ تشریف لے گئے تو لوگوں نے عرض کی حضور حدیث سنا دیں. تو میرے آقا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 مبارک حدیثیں ہاتھوں ہاتھ زبانی سنا دی. سبحان اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی کم سن تھے، چھوٹی عمر تھی. بصرے کے بزرگوں کے پاس آپ حاضر ہوئے. بصرہ شہر جو موجودہ عراق میں ہے. امام بخاری کے علاوہ اور بھی جو رفقا تھے ان کو بھی حدیثیں یاد تھیں اور وہ تحریر کر لیتے تھے، نوٹ کر لیتے تھے. 16 دن گزرے تو امام بخاری کو کسی بزرگ نے ڈانٹا کہ تم نے حدیثیں لکھی نہیں، اتنے دن ضائع کر دیے. یہ سن کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنے
جو ساتھی تھے، رفقا جو اسٹوڈنٹ تھے آپ کے، انہیں کہا کہ آپ نے جو صفحات لکھے ہیں نا آپ وہ لے آئیں، وہ سب لے کر آئے۔ اب جو احادیث انہوں نے تحریر کی تھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنانا شروع کر دی، پڑھتے رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیثیں سناتے رہے یہاں تک کہ آپ نے 15,000 سے زیادہ احادیث مبارکہ بیان کر دیں۔ 15,000 حدیثیں، اللہ اکبر، کتنا مضبوط حافظہ تھا۔ ایک بزرگ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے کہا میں آپ کو بچہ دکھاتا ہوں جو 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ اور دوسرے بزرگ حیران ہو گئے، اچھا ارے بلاؤ اس کو۔ بڑا شوق ہوا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو تلاش کیا جانے لگا۔ جب آپ تشریف لائے تو کہا 70,000 حدیثیں آپ کو یاد ہے؟ امام بخاری نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، بلکہ مجھے اس سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اور جن صحابہ سے میں حدیثیں روایت کرتا ہوں، جن تابعین سے میں حدیثیں روایت کرتا ہوں، ان میں سے اکثر کی تاریخ پیدائش بھی جانتا ہوں، ان میں سے اکثر کی رہائش بھی جانتا ہوں، ان میں سے اکثر کی تاریخ وصال، جس ڈیٹ پر ان کی ڈیتھ ہوئی مجھے وہ بھی یاد ہے۔ کیسا شاندار حافظہ تھا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، سبحان اللہ۔ اور ہمارے حافظے کیسے ہیں؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہمارا حافظہ بھی کمزور ہے، ہمارا ہاضمہ بھی کمزور ہے، یاد ہی نہیں رہتا کچھ۔ طلبہ شکایت کرتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا کچھ، اور بڑے بوڑھے تو بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ جی بات کرتے ہیں پھر آگے بھول جاتے ہیں کیا کہنا ہے، کئی بار نام پوچھا پھر بھی یاد نہیں رہتا۔ مبلغین بھی سوچتے ہوں گے جب کسی سے ملاقات ہو اس کا نام لے کر اس کو مخاطب کریں تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، مگر حافظہ ہی ساتھ نہیں دیتا۔ وجہ اللہ اللہ اللہ، حافظے کمزور کیوں ہیں؟ حافظہ کمزور ہونے کی وجوہات، مین جو وجہ ہے وہ ہے گناہوں کا ارتکاب، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ النسیان من العصیان، حافظے کی کمزوری، یادداشت کی کمزوری گناہوں کی وجہ سے، نہ آنکھیں کنٹرول میں نہ کان کنٹرول میں، اور زبان تو بس قابو ہی نہیں آتی۔ حافظے کمزور ہو گئے ہمارے۔ حافظہ کیسے مضبوط کریں؟ امام بخاری کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ امام بخاری کا صدقہ ہمارا حافظہ مضبوط فرما، ہم قرآن کی صورتیں یاد کریں، ہم اپنے آقا کی حدیثیں یاد کریں، پھر اس کی وضاحت اپنی طرف سے نہ کریں، جو بزرگوں نے لکھا وہی پڑھ کے سنائیں، نیکی کی دعوت دیں، اچھے اچھے کام کریں، ہمارے حافظے مضبوط ہوں تو۔ قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر کی جائے، اس عمل سے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو روز قرآن پڑھیں، زبانی پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، مگر قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ اور اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے، اس کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کریں، انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ مسواک کا استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل مسواک کی سنت کی برکت سے ہمارا حافظہ قوی ہو جائے گا، اسٹرانگ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے بھی حافظہ قوی ہوتا ہے۔ جی روزہ تو اب اگلے سال رکھیں گے، رمضان تو گزر گیا بھائی، ابھی روزے کی بات آپ کر رہے ہیں۔ بھائی فرض روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے،
نفل روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور شوال المکرم میں جو خوش نصیب 6 روزے رکھے، پہلے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، سبحان اللہ، پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ شوال کے مہینے میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، جس سے کہا جاتا ہے شش عید کے روزے۔ فیضان رمضان میں امیر اہل سنت نے اس کے تعلق سے لکھا ہے، وہاں تفصیل آپ دیکھ لیں۔ تو روزہ رکھنے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو اشیاء، جو چیزیں بلغم بناتی ہیں، کھٹی چیز یا بہت ٹھنڈی یخ چلڈ، بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بہت ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، تو اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے اور حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ بہت مضبوط تھا، بہت، سبحان اللہ، آپ کو اللہ پاک نے بہت بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا، مگر اس کے باوجود آپ کیسی عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ 90,000 شاگرد آپ نے چھوڑے، مگر کتنے عاجزی پسند تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے، بخارا کے قریب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسافر خانہ بنا رہے تھے۔ آپ کے خادمین، آپ کے عقیدت مند بھی آپ کے ساتھ تھے، مگر اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنفس نفیس اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیوار پر خود لگا رہے تھے۔ آپ کے خصوصی شاگرد وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر عرض کی، حضور آپ رہنے دیجئے، میں لگا دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن یہ عمل مجھے فائدہ دے گا۔ اب ہم جیسوں کو کوئی مقام مرتبہ ملتا ہے، کوئی 2 افراد ہم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یا ہم سیٹ صاحب بن گئے، استاد صاحب بن گئے، ٹیچر بن گئے، پرنسپل بن گئے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن گئے، HOD ہو گئے، تو اب انداز ہی بدل جاتے ہیں، ہمارے انداز ہی وکھرے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے انداز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے، نہیں، ہمارے انداز سے بھی بڑا پن جھلک رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی عطا فرما دے۔ جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو بلندی چاہیے رب کی بارگاہ سے، وہ عاجزی کرے۔ آئیے، امیر اہل سنت نے جو رب کی بارگاہ میں عاجزی کے لیے دعا کی، وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، آمین۔ تکبر اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پسندیدہ ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، بندے کو عاجزی ہی زیب دیتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عرفہ و اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود آپ کی خوراک کیا تھی، غذا کیا تھی، ڈائٹ کیا تھی آپ کی؟ سنیے، آپ طلب علم کے دوران بعض اوقات سوکھی گھاس کھا کر بھی گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دینی اداروں کے وہ طلبہ جو کہتے ہیں جی کھانا تو وہ معیاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، سنا آپ نے؟ امام بخاری سوکھی گھاس کھا کر بھی گزارا کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ
پورے دن میں 2 یا 3 بادام کھایا کرتے. بس آپ کے پورے دن کی ڈائٹ کیا تھی؟ 2 یا 3 بادام. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو جو طبیب تھے اس وقت، ڈاکٹر تھے، انہوں نے بتایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر ان کی انتڑیاں سوکھ گئیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکشاف کیا کہ میں 40 سال سے خشک روٹی کھا رہا اور سالن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے اور استغفر اللہ ضائع بھی کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، برتن بھی صاف نہیں ہوتے. اور اللہ کے نیک بندوں کے انداز دیکھیے، 40 سال بغیر سالن کے خشک روٹی آپ نے تناول فرمائی. اللہ پاک امام بخاری پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں پیٹ کا کفل مدینہ نصیب فرمائے. موٹاپے میں یہ بھی بیماری ہے جو زیادہ کھانے سے ہوتی ہے عام طور پر. موٹاپے میں پاکستان کا دنیا میں 9واں نمبر ہے، 9th نمبر ہے پاکستان کا موٹاپے میں. اور کھا کھا کے ہمارے وزن بڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں. آزمائش، خرچہ، تکلیف، پریشانی. تو اللہ کرے امام بخاری کے صدقے میں ہمیں کفل مدینہ نصیب ہو جائے. لوٹ لے رحمت لگا کفل مدینہ پیٹ کا. یہ امیر علیہ سنت ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں. لوٹ لے رحمت لگا کفل مدینہ پیٹ کا. پائے گا جنت لگا کفل مدینہ پیٹ کا. پائے گا جنت لگا کفل مدینہ پیٹ کا. جو پیٹ کا کفل مدینہ لگائے گا، حرام تو کھانا ہی نہیں ہے، حلال بھی اتنا کھانا ہے کہ بس زندہ رہیں، اپنے کام کرنے کی قوت اور ہمت رہے. اس سے زیادہ محض لذت کے لیے، ٹیسٹ کے لیے کھانا اور فوڈ اسٹیٹ کے چکر لگانا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہم کھانے کے لیے دنیا میں آئے؟ نہیں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے. بھوک کے 10 فائدے امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان فرمائے. جو پیٹ کا کفل مدینہ لگائے گا یعنی بھوک سے کم کھائے گا، اس عمل سے اس کے دل کی صفائی ہوگی. جو پیٹ کا کفل مدینہ لگائے گا، بھوک سے کم کھائے گا، اس سے رقت قلبی نصیب ہوگی، اس کا دل نرم ہو جائے گا. ہاں، دعا ہوتی ہے تو کتنا مزہ آتا ہے جب اللہ کے خوف سے، اس کی محبت میں، اس کی یاد میں آنسو بہتے ہیں، مگر وہ رقت قلبی نصیب نہیں ہمیں. جو پیٹ کا کفل مدینہ لگائے گا یعنی بھوک سے کم کھائے گا، اس کو مسکینوں کی بھوک کا احساس رہے گا. جب ہمارے پیٹ بھرا ہوگا تو کسی کی بھوک کیسے یاد آئے گی؟ پیٹ کا کفل مدینہ لگائے گا، بھوک سے کم کھائے گا، تو اس شخص کو آخرت کی بھوک اور پیاس یاد رہے گی، گناہوں کی رغبت میں کمی ہوگی، نیند میں کمی ہوگی، عبادت میں آسانی ہوگی، خرچہ بھی تھوڑا ہو جائے گا اور تھوڑی روزی پر کفایت ہوگی. پہلے خریدنے کا خرچہ، کھانے کا ایک تو ٹائم لگے گا، اس کے بعد ڈاکٹروں کی فیسیں. جو بھوک سے کم کھائے گا تندرست رہے گا، جو بھوک سے کم کھائے گا بچ جائے گا، تو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا اسے موقع مل جائے گا. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا اور کوئی آواز لگائے گا، اے اللہ پاک کو راضی رکھنے کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے والوں اٹھو. یہ سن کر بھوک سہنے والے
آ کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے اور لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے یہ دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے. کون؟ جو دنیا میں بھوک سہیں گے. بھوک سے کم کھائیں، نفلی روزے رکھیں. پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے. ایام 20 یعنی اسلامی تاریخ 13، 14، 15 ان تاریخوں کے روزے رکھنا بھی سنت ہے. تو روزے رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوک سہیں. اور بھی امیر علیہ سنت نے بھوک کے فضائل، پیٹ کا قفل مدینہ فیضان سنت کا ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر بھوک کے فضائل لکھیں. اور اگر ہم پیٹ بھر بھر کے ٹھونس کے پیٹ کو بھرتے رہیں گے لذت کی خاطر، مزے آج تو بڑا مزہ آیا تو خوب ڈٹ کے کھایا، اور اگلے دن پھر یا اسی وقت یا کچھ دیر کے بعد پتہ چل جائے گا بھائی مزہ سارا نکل جائے گا. زبان کی جڑ تک ہی مزہ ہے نا. اس کے بعد ایک بزرگ فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے میں 6 آفتیں ہیں، 6 مصیبتیں ہیں. نمبر 1، اللہ پاک سے مناجات کی لذت سے محرومی ہو جائے گی. نمبر 2، علم و حکمت کی حفاظت میں مشکلات ہوگی. مخلوق پر شفقت سے دوری ہو جائے گی. عبادت بوجھ محسوس ہونے لگے گی. خواہشات کا ہجوم ہو جائے گا. نمازی مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو خوب ڈٹ کر کھانے والا ہے یہ واش روم کے چکر لگا رہا ہو. بہرحال اللہ پاک ہمیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں پیٹ کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. لوٹ لے رحمت لگا قفل مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا قفل مدینہ پیٹ کا. تو علم دین حاصل کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھوک پیاس برداشت کی، طویل سفر کیے، تھکا دینے والے سفر. ان دنوں کو جہاز تھوڑی چلتے تھے، کوئی ٹرینیں تھوڑی چلتی تھیں، کوئی سڑکیں تھوڑی، موٹر وے تھوڑی بنے ہوئے تھے، کوئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اور کاریں اور بسیں ایجاد تھوڑی ہوئی تھیں. گدھے پر، خچر پر، اونٹ پر، گھوڑے پر سفر ہوا کرتے تھے اور بعض دفعہ پیدل سفر کرتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی. اور اب حال دیکھیں ہمارا، ہر مسلمان مرد و عورت پر حسب حال علم دین سیکھنا فرض ہے. مگر حال کیا ہے؟ نمازی نماز پڑھتے ہوئے 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے مگر نماز پڑھنا نہیں آتی، وضو کرنا نہیں آتا، غسل کا طریقہ معلوم نہیں، نماز کے فرائض تک کا معلوم نہیں، قرات درست نہیں، سجدہ کرنا نہیں آتا. آئیں مدنی قافلے میں انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سجدہ کرنا سکھائیں گے. آئیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کو قرآن پاک درست کروائیں گے، آپ سے فیس بھی نہیں لیں گے، صرف 63 دن کے لیے. ہمیں فرض علوم تک نہیں معلوم اور اللہ والے کتنے لمبے سفر کرتے تھے علم دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے. حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، کینہ کیا ہے، تکبر کیا ہے، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، بہتان کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. کاروبار تو کر رہے ہیں، کاروبار کے شرعی اصول پتہ ہے، نہیں معلوم. تو اللہ کرے ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے جہالت کو زائل کریں. دعوت اسلامی کہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر کر کے مسائل پوچھ کر اپنی جہالت کو دور کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو کتنی سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، فری آف کاسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیں، ہفتہ وار اجتماعات میں آئیں، اچھی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ علم دین سیکھنا نصیب ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے جو مدنی انعامات مدنی ماحول میں امیر علیہ سنت نے 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے عطا فرمائے، اسلامی بہنوں کے لیے 63،
اس میں بھی علم دین سیکھنے کی کتنی ترغیبات ہیں، اور جو انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرے گا اس کی برکت سے اس کا نیکی کرنے کا جذبہ بڑھے گا، گناہوں سے پیچھا چھڑانے کی اللہ نے چاہا توفیق نصیب ہوگی، مدنی انعامات پر عمل کرے گا انشاءاللہ امیر اہل سنت کی اللہ کے ولی کی دعائیں نصیب ہوں گی، مدنی انعامات پر جو عمل کرے گا اللہ نے چاہا اسے خوف خدا نصیب ہوگا، عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب ہوگی۔ مدنی انعامات عظیم تحفہ ہے امیر اہل سنت کی جانب سے، اور یہ بزرگوں کی یاد تازہ کراتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی مدنی قافلے میں گئے، ان پر کرم ہوا اور اللہ کے محبوب کی زیارت ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میں بن جاؤں سراپا مدنی انعامات کی تصویر، بنوں گا نیک یا اللہ، اگر رحمت تیری ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بہت نوازا، اور آپ فنا فر رسول کے منصب پر فائز تھے، حدیثوں کا کتنا ادب کرتے تھے، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل کیا کرتے تھے، پھر 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، پھر استخارہ کرتے، جب حدیث کی صحت پر دل جمتا پھر اسے درج فرمایا کرتے۔ 16 سال میں آپ نے بخاری شریف کو لکھا، اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 6 لاکھ، اور ہماری دینی معلومات کتنی ہوتی، اللہ اکبر۔ بارگاہ رسالت میں بخاری شریف کی مقبولیت کیسی ہے اس کی جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں مکہ پاک میں مسجد الحرام میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سو رہا تھا، مجھے آقا کی زیارت ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے محبوب کے جلوے دکھا دے۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں کتاب کا درس کب تک دو گے؟ کسی کتاب کا نام لیا، ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ بزرگ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا جامع محمد بن اسماعیل، یعنی امام بخاری کی کتاب بخاری شریف۔ اور بخاری شریف کے ختم کے کیا فوائد ہیں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو وہ مشکل حل ہو جاتی ہے، جس کشتی میں صحیح بخاری ہو وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے، جہاں بارش نہ ہو صحیح بخاری پڑھی جائے بارش نازل ہو جاتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا دشمن کا خوف ہو، مرض کی شدت ہو،
دیگر بلائیں ہوں، بخاری شریف کا پڑھنا علاج کا کام دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ بعد قرآن صحیح تر کتاب بخاری شریف مانی گئی۔ مصیبتوں میں ختم بخاری کیا جاتا ہے، جس کی برکت اور اللہ پاک کے فضل سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے امام بخاری کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی تدفین کی گئی، تو آپ کی قبر کی مٹی سے مشک سے بڑھ کر خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، دین کی خدمت کی نا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری نا، اور لوگ تبرکن آپ کی قبر کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے، اور کہیں قبر میں گڑا نہ پڑ جائے اس خوف کے پیش نظر پھر قبر کے چاروں طرف وہ گرل لگا دی گئی۔ جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے وہاں پر قحط سالی ہو گئی، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے نماز استسقا پڑھی، بارش نہیں ہو رہی، تو ایک نیک شخص نے شہر کے قاضی کو کہا کہ تم سب جا کر نا امام بخاری کی قبر پر جاؤ، ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کرو۔ قاضی صاحب کو یہ مشورہ اچھا لگا، لوگوں کے ساتھ امام بخاری کی قبر پر آئے، آپ کے مزار پر انوار پر آ کر آپ کے وسیلے سے، امام بخاری کے وسیلے سے دعا کی، روئے۔ سبحان اللہ، امام بخاری سے قبولیت دعا کی سفارش کی، دعا مانگی، اسی وقت بادل آئے اور 7 دن تک بارش برستی رہی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی بھی ایک مجلس مزارات اولیاء بنی ہوئی۔ یہ مجلس کیا کرتی ہے؟ مزارات پر جا کر زائرین کو مزار پر حاضری دینے کے آداب سکھاتی ہے، وہاں نماز سکھائی جاتی ہے مزارات پر، اور جب کسی بزرگ کا عرس آتا ہے الحمدللہ اصالہ ثواب کا اجتماع کیا جاتا ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، نعت خوانی کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو مزارات پر جانا یہ بڑا قدیم طریقہ ہے، یہ 3 صدی ہجری کی بات ہے۔ امام بخاری کی قبر پر جا کر لوگوں نے دعا کی۔ مزارات پر جانا بزرگوں کا طریقہ ہے، اہل حق کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا حسن بن ابراہیم خلال حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں حضرت سیدنا امام موسیٰ بن جعفر کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتا ہوں، آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ کریم میری مشکل کو آسان کر کے میری مراد مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جا کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اب بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں اور حدیث پاک کے تعلق سے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دینی معاملات میں 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو اس شان کے ساتھ اٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا، یعنی عالم ہوگا، اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا۔ 40 فرامین مصطفیٰ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، اس کو لے لیں، ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ عز و جل یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے، دوسروں تک پہنچائے۔ تو یاد رکھیے، اسلام کے اندر، دین اسلام میں قرآن پاک کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام یعنی حدیث کا درجہ ہے۔ ہر انسان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ فرض ہے، فرض۔
آپ کے احکامات کیسے پتہ چلیں گے؟ حدیث کے ذریعے سے. حدیث کے ذریعے، اس کے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کس معاملے میں ہمیں کیا کیا احکامات جاری کیے. اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا، حالانکہ کنفرم نہیں ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا. اس طرح حدیث کہنا، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنا، یہ درست نہیں ہے جب تک کنفرم نہ ہو. اس وقت تک اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سرکار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہیں یقینی علم نہ ہو میری طرف سے حدیث بیان کرنے سے بچو. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے. اب SMS کر رہے ہیں اور حدیث لکھا ہوا ہے اور اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، حالانکہ کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی صاحب نے اس کو کنفرم نہیں کیا، کسی عالم دین نے اس کو انڈوز نہیں کیا، اس کی تصدیق نہیں کی، ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو عافیت اس میں ہے، دعوت اسلامی کا جو شعبہ سوشل میڈیا کا ہے اس کے ذریعے سے کوئی حدیث ٹیکسٹ میں ملے، آڈیو میں ملے، ویڈیو میں ملے، اسی کو فارورڈ کریں، ورنہ وہ کہیں آزمائش نہ ہو جائے دنیا آخرت میں. اور حدیث پاک کا انکار کرنا کیسا ہے؟ حدیث سے انکار کے بعد یاد رکھیے علماء نے لکھا قرآن پر ایمان کا دعویٰ باطل محض ہے. حدیث کا انکار کریں گے تو قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی ٹھیک نہیں رہے گا. اللہ پاک ہمیں آقا سے محبت عطا فرمائے، آقا کی حدیثوں سے بھی محبت عطا فرمائے، ادب اور احترام نصیب فرمائے. امام بخاری پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمیں پیٹ کا کفل مدینہ نصیب فرما دے. امام بخاری کے صدقے میں ہمیں علم دین سیکھنے کا، سکھانے کا جذبہ عطا ہو جائے. امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں عاشق رسول بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.